بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب سلطنتیں تلواروں سے جیتی جاتی تھیں، وفاداری خون سے لکھی جاتی تھی اور بادشاہوں کے فیصلے قوموں کی تقدیر بدل دیا کرتے تھے۔ مشرق کے پہاڑوں اور وسیع ریگستانوں کے درمیان ایک عظیم سلطنت آباد تھی جسے لوگ سلطنت زمرد کہا کرتے تھے۔ اس سلطنت کی مینار بادلوں سے باتیں کرتی تھی، بازار سونے سے جگمگاتے تھے اور محلوں کی دیواروں پر قیمتی پتھر جڑے ہوتے تھے۔ اس سلطنت کا بادشاہ شاہی زمان تھا۔ وہ ایک طاقتور، بہادر اور انصاف پسند بادشاہ مانا جاتا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ دربار خاموش ہو جاتا، اور اس کی نگاہوں میں ایسی سختی کہ بڑے بڑے سپہ سالار نظریں جھکا لیتے۔ مگر ہر طاقتور انسان کے دل میں ایک ایسا راز ضرور ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کمزور کر رہا ہوتا ہے۔ شاہی زمان کے دل میں بھی ایک ایسا ہی راز دفن تھا۔ شاہی زمان کی ملکہ رخسانہ کئی برس پہلے ایک پراسرار بیماری میں مر چکی تھی۔ بادشاہ نے دنیا کو بتایا کہ ملکہ بیماری سے مری، مگر حقیقت صرف بادشاہ جانتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ملکہ کو قتل کیا گیا تھا، اور قاتل بادشاہ کے اپنے دربار میں موجود تھا۔ مگر بادشاہ آج تک یہ نہ جان سکا کہ وہ کون تھا۔ اسی راز نے شاہ زمان کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ وہ راتوں کو محل کی چھت پر اکیلا بیٹھا آسمان کو دیکھا کرتا اور اکثر خود سے کہتا، تاج سر پر رکھنا آسان ہے، مگر اس کا بوجھ روح کو جلا دیتا ہے۔ ایک رات سلطنت پر عجیب خاموشی طاری تھی۔ ہوا میں سردی تھی، محل کی مشعلیں ہلکے ہلکے چل رہی تھیں، اور آسمان پر کالے بادل منڈلا رہے تھے۔ اچانک محل کے دروازے پر ایک زخمی سپاہی گھوڑے سے گرا۔ بادشاہ سلامت، دشمن سرحد پار کر چکا ہے۔ پورا دربار ہل گیا۔ دشمن سلطنت خونزار کا بادشاہ داراب تھا، جو برسوں سے زمرد سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ داراب ایک ظالم اور خونخوار بادشاہ تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے محل کی دیواریں بھی قیدیوں کی چیخوں سے کانپتی تھیں۔ شاہ زمان نے تلوار اٹھائی اور بلند آواز میں کہا، جب تک شاہ زمان زندہ ہے، زمرد کی زمین پر دشمن قدم نہیں رکھ سکتا۔ دربار اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ مہینوں تک میدان خون سے رنگتے رہے۔ تلواریں ٹکراتی، گھوڑے دوڑتے، تیر ہوا میں چیختے اور زمین لاشوں سے بھر جاتی۔ شاہ زمان خود ہر جنگ میں آگے رہتا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ لڑتا، زخمیوں کو اٹھاتا اور راتوں کو خیموں میں جا کر فوجیوں کا حوصلہ بڑھاتا۔ اسی دوران ایک نوجوان سپاہی بادشاہ کی نظر میں آیا۔ اس کا نام الیاس تھا۔ وہ نہایت بہادر، خاموش اور وفادار تھا۔ اس کی تلوار بجلی کی طرح چلتی تھی۔ ایک جنگ میں اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بادشاہ کو بچایا۔ شاہ زمان نے اس سے پوچھا، تم کون ہو نوجوان؟ الیاس نے سر جھکا کر جواب دیا، صرف آپ کا غلام بادشاہ سلامت۔ بادشاہ مسکرایا، آج سے تم میرے محافظ ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ الیاس بادشاہ کے سب سے قریب ہوتا گیا، مگر محل میں کچھ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، خاص طور پر وزیر اعظم قاسم خان۔ قاسم خان برسوں سے دربار کا طاقتور آدمی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ اس پر اندھا اعتماد کرے، مگر اب الیاس بادشاہ کے دل میں جگہ بنا چکا تھا۔ قاسم خان کے دل میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی۔ ایک رات بادشاہ اپنے خفیہ کمرے میں پرانی یادیں دیکھ رہا تھا۔ وہاں ملکہ رخسانہ کی ایک تصویر رکھی تھی۔ اچانک الیاس کی نظر تصویر پر پڑی اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ بادشاہ چونک گیا۔ کیا ہوا؟ الیاس خاموش رہا۔ بولو۔ الیاس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ سلامت، میں ایک سچ جانتا ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ملکہ کا قتل وزیر اعظم قاسم خان نے کروایا تھا۔ بادشاہ کے ہاتھ سے جام گر گیا۔ کیا کہا تم نے؟ الیاس نے لرزتی آواز میں کہا، میرے والد محل کے سپاہی تھے، انہوں نے مرتے وقت مجھے یہ راز بتایا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ برسوں کا دبا ہوا غصہ آتش فشاں بن چکا تھا۔ اگلی صبح دربار لگایا گیا۔
تمام وزیر، سپاہی اور امیر لوگ موجود تھے۔ شاہ زمان اپنے سیاہ تاج کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ قاسم خان! وزیر آگے بڑھا۔ جی بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے تلوار نکالی۔ تم نے ہماری ملکہ کو قتل کیا تھا؟ پورا دربار ساکت ہو گیا۔ قاسم خان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ جھوٹ ہے۔ مگر اچانک الیاس آگے آیا اور ایک پرانا خنجر پیش کیا۔ یہ وہی خنجر ہے جس سے ملکہ کو قتل کیا گیا تھا۔ قاسم خان کانپنے لگا۔ آخرکار وہ چیخ اٹھا، ہاں، میں نے قتل کروایا تھا۔ دربار میں شور مچ گیا۔ کیوں؟ بادشاہ دہاڑا۔ قاسم خان پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا، کیونکہ میں خود تخت چاہتا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تم نے صرف میری ملکہ نہیں ماری، تم نے میری روح مار دی۔ اسی لمحے بادشاہ نے تلوار چلا دی۔ قاسم خان کا سر زمین پر جا گرا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اسی رات دشمن بادشاہ داراب نے آخری حملہ کر دیا۔ محل کے دروازے ٹوٹنے لگے، آگ بھڑک اٹھی، چیخیں گونجنے لگی۔ شاہ زمان نے زرہ پہنی، سیاہ تاج سر پر رکھا اور آخری بار دربار کو دیکھا۔ اگر آج میں مر جاؤں تو یاد رکھنا، بادشاہ وہ نہیں جو صرف حکومت کرے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کے لیے جان دے دے۔ آخری جنگ شروع ہوئی۔ شاہ زمان شیر کی طرح لڑا۔ اس کی تلوار دشمنوں کو کاٹتی چلی گئی۔ مگر جنگ کے دوران ایک تیر آ کر اس کے سینے میں لگا۔ بادشاہ گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ الیاس دوڑتا ہوا آیا۔ بادشاہ سلامت! شاہ زمان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ رخسانہ، میں آ رہا ہوں۔ اور پھر سلطنت زمرد کا آخری عظیم بادشاہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ کہتے ہیں آج بھی اس پرانے محل کے کھنڈرات میں رات کے وقت کسی بادشاہ کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، اور ہوا میں ایک آواز گونجتی ہے، تاج انسان کو طاقت نہیں دیتا، قربانی دیتی ہے۔